خبر کے صدق و اتفاق کیا ہے؟ اس بارے میں مذہب جمہور یہ ہے کہ خبر واقع کے مطابق ہو تو وہ صادق ہے، اور اگر خبر واقع کے مطابق نہ ہو تو وہ کاذب ہے۔ یہی جمہور کا مذہب ہے۔ مگر اس بارے میں نظام معتزلی اور جاہز کا اختلاف ہے۔ نظام نے یہ کہا کہ صدق و کذب میں مخبر کے اعتقاد کی مطابقت یا عدم مطابقت دیکھی جائے، یعنی خبر اگر مخبر کے اعتقاد کے مطابق ہے تو وہ صادق ہے، اور اگر وہ خبر مخبر کے اعتقاد کے مطابق نہیں ہے تو وہ خبر کاذب۔ اور دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ان المنافقین لکاذبون، یعنی منافقین ضرور جھوٹے۔ حالانکہ ان لوگوں نے یہ شہادت دی تھی کہ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، منافقین نے یہ شہادت دی تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے یہ جو شہادت دی یہ ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں تھی، اس وجہ سے منافقین کو جھوٹا قرار دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ خبر اگر مخبر کے اعتقاد کے مطابق ہے تو صادق ہے، اور اگر خبر مخبر کے اعتقاد کے مطابق نہیں ہے تو خبر کاذب۔ دیکھیے صدق الخبر مطابقت بالواقع، خبر کا صدق یہ ہے کہ خبر کا واقع کے مطابق ہونا، اور اس کا کذب یہ ہے کہ خبر کا واقع کے مطابق نہ ہونا۔ وکیلا، اور کہا گیا ہے مطابقت لاعتقاد المخبر ولو خطا، یعنی خبر کا مخبر کے اعتقاد کے مطابق ہونا اگرچہ وہ خبر نفس الامر میں خطائی ہے، اگرچہ نفس الامر میں وہ خبر غلط ہو، لیکن مخبر کے اعتقاد کے مطابق اگر ہے تو خبر صادق ہو۔ اور اگر ایک خبر ہے جو واقع کے مطابق ہے لیکن مخبر کے اعتقاد کے مطابق نہیں ہے تو خبر کیا ہوگی؟ کاذب ہوگی۔ بدلیل قولہ تعالی، اللہ تعالی کے ارشاد ان المنافقین لکاذبون کی دلیل سے، یعنی منافقین نے اللہ کا رسول ہونے کی شہادت دی تھی مگر اس کے باوجود انہیں کاذب کہا گیا، کیونکہ ان کی یہ شہادت ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں۔ یہ مذہب کس کا ہے؟ نظام معتزلی کا۔
وردا، اس قول کو 3 طریقے سے رد کیا گیا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان المنافقین لکاذبون کا مطلب یہ ہے کہ لکاذبون فی الشہادت، یعنی منافقین یہ ہے گواہی دینے میں جھوٹے، کیونکہ گواہی وہ ہوتی ہے جو صمیم قلب سے ہو، دل کی گہرائی سے ہو، اور انہوں نے جو گواہی دی وہ صمیم قلب سے نہیں دی بلکہ صرف زبان سے نشد و کہا، اس وجہ سے انہیں کاذب کہا گیا۔ یا لکاذبون کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس خبر کا نام جو شہادت دیا ہے تو یہ نام دینے میں جھوٹے، شہادت نام رکھنے میں جھوٹے، کیونکہ واقع اور نفس الامر میں شہادت وہ ہوتی ہے جو دل سے دی جائے۔ واقع اور نفس الامر میں گواہی کیا ہوتی ہے؟ جو دل سے گواہی دی جائے، اور انہوں نے چونکہ دل سے یہ گواہی نہیں دی تو اس خبر کا نام جو انہوں نے شہادت رکھا ہے تو یہ نام رکھنے میں وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یا پھر لکاذبون کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ منافقین جو اپنی زبان سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اس بارے میں خود ان کا گمان یہ تھا کہ اگرچہ زبان سے یہ کہہ رہے ہیں لیکن گمان ان کا یہ تھا کہ ہم صحیح نہیں بول رہے ہیں بلکہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس لیے لکاذبون کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشہود بہی میں یعنی جس چیز کی گواہی دے رہے ہیں اس میں جھوٹے ہیں، مگر ان کے گمان کے مطابق، کیونکہ ان کا گمان یہ تھا کہ وہ خود اس میں سچے نہیں ہیں بلکہ اس میں کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ سمجھ گئے؟ وردا، اور اسے اس طور سے رد کیا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ لکاذبون فی الشہادت، کہ وہ شہادت میں جھوٹے ہیں، او فی تسمیتہا، یا اس کا شہادت نام رکھنے میں جھوٹے ہیں، او فی المشہود بہ فی زعمہم، یا وہ جھوٹے ہیں کس چیز میں؟ مشہود بہ، جس چیز کی گواہی دی جا رہی ہے اس میں جھوٹے ہیں، لیکن ان کے گمان، کیونکہ وہ اپنے گمان میں کیا سمجھ رہے تھے کہ جو گواہی دے رہے ہیں یہ ہم سچی گواہی نہیں دے رہے ہیں بلکہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ الجاہز، جاہز کا مطلب یہ ہے کہ خبر کے صادق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خبر واقع اور اعتقاد دونوں کے مطابق، وہ خبر واقع اور اعتقاد دونوں کے مطابق، اور اگر خبر دونوں میں سے کسی کے مطابق نہیں ہے تو خبر کاذب۔ تو خبر کے صدق کے لیے جاہز نے یہ کہا کہ وہ خبر واقع اور اعتقاد دونوں کے مطابق، اور خبر کے کذب کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی کے بھی مطابق نہ ہو۔ تو اب جاہز کے مذہب پر صدق و کذب کے درمیان واسطہ نکلے گا، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خبر نہ صادق ہو اور نہ کاذب، یعنی خبر اگر واقع کے مطابق ہے اور اعتقاد کے مطابق نہیں ہے،
یا اعتقاد کے مطابق ہے اور واقع کے مطابق نہیں ہے تو وہ خبر جاہز کے نزدیک نہ صادق ہوگی اور نہ کاذب ہوگی۔ اور جاہز کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ آیا کہ افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، یعنی کفار و مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے یہ گستاخی تھی، یعنی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر و نشر کے بارے میں خبر دی تو کفار و مشرکین نے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، یعنی انہوں نے اللہ پر جھوٹ کا افطرا کیا ہے یا یہ ہے کہ انہیں جنون ہوا، معاذ اللہ۔ یہ کفار مشرکین نے کہا۔ اب جاہز کا استدلال یہ ہے کہ جنہ یہاں کذبن کا مقابل اور قصیب، اس آیت میں جنہ یہ کذبن کا مقابل اور قصیب، اس لیے جنہ سے مراد یہاں پر جھوٹ نہیں ہو سکتا، یہاں پہ کذب مراد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کذبن کا وہ کیا ہے، مقابلہ اور قصیب۔ اور اسی طرح سے جنہ سے صدق بھی مراد نہیں ہو سکتا، جنہ سے صدق بھی مراد نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اس کی تصدیق تو کی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنہ سے نہ تو صدق مراد ہے نہ کذب مراد ہے، تو معلوم ہوا کہ خبر کے صدق و کذب کے درمیان بیچ میں ایک ایسا واسطہ ہے کہ جو نہ صدق ہے اور نہ کذب ہے۔ الجاہز مطابقتہ مع الاعتقاد وعدمها معه، جاہز نے یہ کہا کہ خبر کا صدق یہ ہے کہ واقع کے مطابق ہونا اعتقاد کے ساتھ، وعدمها معه، اور واقع کے مطابق نہ ہونا اعتقاد کے ساتھ، یعنی اگر خبر واقع اور اعتقاد دونوں کے مطابق ہو تو صدق ہے، اور اگر واقع اور اعتقاد دونوں میں سے کسی کے مطابق نہ ہو تو کیا ہے، کذب۔ وغیرہما لیس بصدق ولا کذب، اور ان دونوں کے علاوہ نہ تو صدق ہے اور نہ کذب، بدلیل، اس دلیل سے کہ افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، لأن المراد بالثانی غیر الکذب، اس لیے کہ ثانی یعنی جنہ سے مراد یہاں پر جھوٹ نہیں، کذب نہیں، کیوں نہیں ہے، لأنہ قصیب، اس لیے کہ اس کا قصیب، وغیر الصدق، اور صدق بھی نہیں ہو سکتا، غیر صدق یہاں پر مراد ہے، لأنہ لم یعتقد، اس لیے کہ ان لوگوں نے اس کا اعتقاد نہیں، ورد، اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں جنہ یہ کذبن کا قصیب نہیں ہے بلکہ افطرا کا قصیب، جنہ
یہ کذبن کا قسم نہیں ہے بلکہ افطرا کا قسم، اور جب یہ افطرا کا قسم ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ افطرا علی اللہ کذبن ام لم یفترے، تو لم یفترے کی تعبیر جنہ سے کر دی گئی اس وجہ سے کہ افطرا کا مطلب ہوتا ہے کہ قصداً جھوٹ باندھنا، اور جو مجنوں ہوتا ہے وہ افطرا نہیں کرتا، مجنوں جو ہوتا ہے وہ افطرا نہیں کرتا، جنون کی حالت میں وہ کیا کسی پر جھوٹ باندھے گا؟ اس لیے یہاں پہ لم یفترے کی تعبیر کس لفظ سے کر دی گئی ہے؟ جنہ کے لفظ سے کر دی گئی، وردا، اور اس کا عرض یہ کیا گیا ہے کہ اس آیت کریمہ کا معنی ہے ام لم یفترے، فعبر عنہ بالجنہ، تو اس کی تعبیر کس سے کی گئی ہے؟ جنہ سے کی گئی، لأن المجنون لا افتراء له، اس لیے کہ مجنون کے لیے افطرا نہیں ہوتا، مجنون افطرا نہیں باندھتا، تو جاہز کا استدلال اس وقت کام ہوتا جبکہ جنہ کو کذبن کا قسم ٹھہرایا جائے، اور یہ کذبن کا قسم نہیں ہے بلکہ افطرا کا یہ قسم۔ بات ختم۔ احوال الاسناد الخبری، اسناد خبری کے احوال، لا شک ان قصد المخبر بخبرہ افادۃ المخاطب اما الحکم او کونہ عالما بہ، اس میں شک و شبہ نہیں کہ کوئی بھی مخبر جب کوئی خبر دیتا ہے تو خبر کا مقصد ہوتا ہے مخاطب کو فائدہ پہنچانا، یہ مقصد ہوتا ہے خبر دینے کا، مخاطب کو فائدہ پہنچانا۔ اب مخاطب کو جو یہ فائدہ مخبر دیتا ہے تو یا تو حکم کا فائدہ دیتا ہے، کس کا؟ حکم کا، یا پھر اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ جس خبر کو تم جانتے ہو میں بھی اس خبر کو جانتا ہوں، یعنی اپنے عالم ہونے کا فائدہ دیتا، یہ مقصد ہوتا ہے اس کا۔ پھر اس کا مقصد ہوتا ہے حکم کا افادہ، اور کبھی مقصد ہوتا ہے کیا؟ اپنے عالم ہونے کا افادہ۔ تو اگر خبر سے مخبر کا مقصد افادہ حکم، یعنی مخاطب کو کسی حکم کا فائدہ پہنچانا، تو اسے فائدہ خبر کہا جاتا ہے۔ اور اگر مخبر کا مقصد یہ ہو کہ وہ اپنے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اس خبر کا عالم ہوں، میں اس خبر کا عالم ہوں، تو اسے کہا جاتا ہے لازم فائدہ خبر۔ لا شک ان قصد المخبر بخبرہ افادۃ المخاطب، اس میں شک نہیں کہ خبر سے مخبر کا مقصد مخاطب کو فائدہ دینا ہوتا ہے۔ اب یہ افادہ اما الحکم، یا تو حکم کا افادہ کرے گا، اور کونہ عالما بہ، یا اپنے عالم ہونے کا وہ افادہ کرے گا۔ وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ فَائِدَةَ الْخَبَرِ، اول کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ فائدہ خبر۔ وَالثَّانِي لَازِمَهَا،
اور دوسرے کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ لازمی فائدے خبر۔ وَقَدْ يُنزَلُ الْعَالِمُ بِهِمَا مَنْزِلَةَ الْجَاهِلِ۔ اب یہاں سے کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص فائدے خبر کا عالم ہوتا ہے، یعنی دونوں کا عالم ہوتا ہے، فائدے خبر کا بھی عالم ہوتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ مخاطب جو ہے یہ بھی جانتا ہے، لیکن اس عالم کو کبھی کبھی جاہل کی منزل میں اتار دیا جاتا ہے، اس عالم کو جاہل کی منزل میں اتار دیا جاتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ عالم اپنے علم کے مقتضا پر عمل نہ کرے تو اس وقت اسے جاہل کی منزل میں اتار دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ویسے ہی خطاب کیا جاتا ہے جیسے ایک جاہل کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا، یہ جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اب اس سے عالم جیسا سلوک نہیں ہوگا بلکہ جاہلوں جیسا سلوک اس کے ساتھ کیا جائے، یعنی اب اس سے کہا جائے گا کہ نماز فرض ہے، حالانکہ سامنے والا جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن چونکہ وہ نماز سے غفلت برتتا ہے اس لیے اسے یہ خبر دی جائے گی کہ نماز فرض ہے، کہ وہ نماز سے ایسا غافل ہے کہ لگتا ہے کہ جانتا ہی نہیں کہ فرض ہے۔ تو اب یہاں عالم کو جاہل کی منزل میں اتار دیا جاتا ہے۔ یا ایک شخص ہے جو اپنے باپ کو اذیت دے رہا، اپنے باپ کو مار رہا، پیٹ رہا، تب اسے کہا جائے کہ کیا تم اسے مارتے ہو جبکہ یہ تمہارا باپ ہے؟ تو کیا وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ میرے والد ہیں؟ جانتا ہے، لیکن چونکہ کام وہ کون سا کر رہا ہے؟ جاہل والا کام کر رہا ہے کہ گویا وہ یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ میرے والد ہیں، اس لیے اب اس کے ساتھ وہی خطاب کیا جائے گا جو ایک جاہل کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے۔ وَقَدْ يُنزَلُ الْعَالِمُ بِهِمَا مَنْزِلَةَ الْجَاهِلِ، اور کبھی کبھی ان دونوں کے عالم کو، یعنی حکم یا عالم ہونے، ان دونوں کے عالم کو، کن دونوں کے عالم کو؟ ایک حکم کا عالم اور اس بات کا کہ یہ بھی جانتا ہے، اور کبھی کبھی ان دونوں کے عالم کو جاہل کی منزل میں اتار دیا جاتا ہے، لعدم جرئہ علی موجب العلم، اس لیے کہ وہ علم کے موجب کے مطابق نہیں چلتا، یعنی علم کے موجب پر وہ عمل نہیں کرتا۔ فَيَنبَغِي أَن يُقْتَصَرَ مِنَ التَّرْكِيبِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ، لہذا ترکیب کی مقدار میں ضرورت کی مقدار پر اتفاق کیا جائے، یعنی جیسا مخاطب ہو، جیسی ضرورت ہو، اسی اعتبار سے ترکیب لائی جائے۔ یعنی خبر کا مقصود جب افادہ حکم ہے یا اس بات کا افادہ ہے کہ وہ بھی اس حکم کو جانتا ہے، تو اب یہاں جیسی ضرورت ہے اسی اعتبار سے کلام لائے۔ اب اگر مخاطب کسی حکم سے خالی الذہن ہے، مخاطب کسی حکم سے خالی الذہن،
یعنی بالکل سادہ لو ہے، اور اس حکم کے بارے میں اسے کوئی تردد بھی نہیں، بالکل سادہ لو ہے۔ اب اس کے سامنے تاکید لانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ خالی ذہن ہے، وہ جیسے ہی اس حکم کو سنے گا اس کے ذہن میں حکم بیٹھ جائے گا، یہاں تاکید لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مخاطب ایسا ہے کہ حکم کے بارے میں کچھ جانتا ہے لیکن اسے تردد ہے، اس حکم کے بارے میں اسے تردد ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے تاکید کے ساتھ کلام لانا بہتر ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ صرف تردد نہیں بلکہ اس حکم کا وہ منکر، حکم کا انکار کرتا ہے، اب ایسی صورت میں اس کے لیے تاکید لانا واجب ہے۔ فَإِنْ كَانَ خَالِيَ الذِّهْنِ مِنَ الْحُكْمِ وَالتَّرَدُّدِ فِيهِ، اگر مخاطب حکم اور حکم میں تردد سے خالی ذہن، اس کا ذہن بالکل خالی، استغنیا عن مؤکدات الحکم، تو یہ حکم کی تاکیدات سے کیا ہوگا؟ مستغنی، یعنی تاکید لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَإِنْ كَانَ مُتَرَدِّدًا فِيهِ، اور اگر اس حکم میں اسے تردد ہے، طالباً لہو اس حکم کا طالب ہے، حسنا تقویتہ بمؤکد، تو اب کسی ایک تحقیق سے اس حکم کو مضبوط کرنا بہتر ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ ایک تاکید اس کے ساتھ لائے۔ وَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا، اور اگر مخاطب منکر ہے اس حکم کا، وجب توکیدہ بحسب الانکار، تو انکار کے اعتبار سے اس کی تاکید لانا واجب ہے۔ کما قال اللہ تعالی حکایتاً عن رسل عیسیٰ علیہ السلام، اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شہر انطاکیہ میں اپنے قاصدوں کو بھیجا دین کی تبلیغ کے، تو ان لوگوں نے، وہاں کے لوگوں نے جھٹلایا، ان قاصدوں کو انہوں نے جھٹلایا، تو پہلی بار جب جھٹلایا تو انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا انا الیکم مرسلون، بے شک ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا۔ اس کے بعد پھر جب دوبارہ گئے اور دوبارہ انہیں جھٹلایا گیا تو اور تاکید کے ساتھ کہا انا الیکم لمرسلون، تو پہلے انا ایک تاکید تھی اور جملہ اسمیہ، لیکن جب دوبارہ انہیں جھٹلایا گیا تو اس میں انا اور اس کے بعد پھر لام بھی لایا گیا، تو جیسے جیسے انکار بڑھے گا اسی اعتبار سے تاکید لانا واجب، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاصدوں کی حکایت کے طور پر فرمایا جب کہ انہیں پہلی بار میں جھٹلایا گیا انا الیکم مرسلون، اور دوسری بار میں جب انہیں جھٹلایا گیا تو انہوں نے کہا انا الیکم لمرسلون۔ تو اب یہاں تین صورتیں، مخاطب اگر خالی ذہن ہے تو اب ایسا کلام لایا جائے جو تاکید سے خالی، تو اسے کہا جاتا ہے ابتدائی۔
اور اگر مخاطب حکم کا طالب ہے، اس میں اسے تردد ہے، تو اب ایک تاکید لانا بہتر ہے، تو ایسے کلام کو کہا جاتا ہے طلبی۔ اور اگر مخاطب منکر ہے تو وہاں پر انکار کے مطابق تاکید لانا واجب ہے، تو ایسے کلام کو کہا جاتا ہے کلام انکاری۔ وَيُسَمَّى الضَّرْبُ الْأَوَّلُ ابتدائی، اس میں پہلی قسم کا نام ابتدائی رکھا جاتا ہے، اور دوسری کا نام طلبی، اور تیسری قسم کا نام انکاری۔ اور اگر کسی کے مطابق کلام کو لایا جائے تو یہ کلام مقتضی ظاہر کے مطابق، یعنی مخاطب اگر خالی الذہن ہے اور تاکید سے خالی کلام لایا جائے تو وہ کلام مقتضی ظاہر کے مطابق، اور مخاطب متردد ہے، طالب ہے، اور ایک تاکید لائی جائے تو وہ کلام مقتضی ظاہر کے مطابق۔ وہ اخراج الکلام علیہا، اور ان صورتوں کے مطابق کلام کو لانا، یہ مقتضی ظاہر کے مطابق کلام کا لانا ہوگا۔